قرآن اور حدیث میں دو طرح کے مضامین ہیں. ایک مضامین وہ ہیں جن کا تعلق ہے وعظ اور نصیحت سے، موٹیویشن ملتی ہے جن آیتوں کو پڑھ کے. وعظ و نصیحت کسے کہتے ہیں؟ بھئی قرآن بتاتا ہے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے. یہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وعظ نصیحت اسی کو کہتے ہیں نا، وعظ و نصیحت. اور قرآن جنت کو بیان کرتا ہے، اتنی خوبصورت حوریں کأنہن بیض مکنون، جیسے انڈے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا، صاف ستھرے. قاصرات الطرف عین، نظروں کو جھکانے والی. اتنی قرآن اس جنت کا نقشہ کھینچتا ہے. تو جس آدمی میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے اس کو جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. جہنم سے اتنا ڈراتا ہے کہ آدمی میں خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو وعظ و نصیحت والی آیتیں ہیں کہ موت کے بعد زندہ ہوگے تم، مٹی میں ہم جان ڈالیں گے، یہ کہلاتی ہیں ذکر والی آیتیں، نصیحت والی آیت. میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن ان آیتوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ایک ٹاپک یہ ہے. دوسرا ٹاپک ہے احکام کا، مسائل کا. یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. یہ والا ٹاپک قرآن کا آسان نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ آج کے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، یوٹیوبرز، فیس بکیے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس ٹاپک کو بھی ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، اس کے لیے پراپر کہیں عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس آیت کا ریفرنس معلوم ہونا چاہیے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل. ایسا نہیں ہے. قرآن سے جو مسائل کا علم ہے وہ مشکل نہیں، انتہائی مشکل ہے. صرف مشکل نہیں ہے، اگر آپ نے پراپر علم حاصل کیے بغیر اس حصے کو چھیڑ دیا تو آپ کے پاس گمراہی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. تبھی اس ٹاپک کو مجتہدین نے چھیڑا ہے تو ان میں اختلافات ہوئے ہیں. مشکل تھا تو اختلافات ہوئے نا، کسی نے کیا بیان کیا، کسی نے کیا بیان کیا. اب کتنے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. تو یہ جماعت المسلمین والے بڑے آرام سے فتویٰ لگا دیتے ہیں، یار دیکھو امام حنیفہ نے قرآن کی اس آیت کے خلاف فتویٰ دیا ہے. تو ایک عامی آدمی کہتا ہے یار اگر ان کو یہ اتنی موٹی آیت بھی معلوم نہیں تھی تو وہ ابو حنیفہ کیسے ہو گئے پھر وہ؟ تو حقیقت یہ کہ جب آپ اسی آیت میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آپ اتنے آرام سے اس آیت کی روشنی میں فتویٰ دے دیتے ہو نا کہ 2 سال ہے، تو آپ سے آیت کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، لمن اراد ان یتم الرضاعہ. آگے قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، فا آتا ہے کسی چیز کے بعد جب کوئی کام ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے فا. فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر میاں بیوی دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو قرآن 2 سال کے بعد چھڑوانے کا آپشن دے رہا ہے. اگر 2 سال کے بعد پلانا حرام ہوتا تو قرآن آپشن دیتا کہ اس کے بعد چھڑوانا چاہو. لیکن آپ ان یوٹیوبیوں سے پوچھ لیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا. انہوں نے ترجمہ دیکھا ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو کتنے سال دودھ پلائیں، 2 سال، اور فتویٰ ابو حنیفہ بھی تھوپ دیا اور ہر ایک پہ تھوپتے چلے جاتے ہیں. باقی یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، تو اس کا مفہوم امام ابو حنیفہ کی نظر میں یہ ہے کہ وہ والی مدت جس میں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا لا رضاع بعد حولین، حدیث میں آتا ہے 2 سال کے بعد
ماں دودھ نہیں پلا سکتی، یعنی رضاعت نہیں ہے، تو یہ وہ رضاعت ہے جو اجرت کے ساتھ ہو، یعنی 2 سال کے بعد ماں اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد نہ پلایا جائے، صاحبین کے قول پر احتیاط کی بیس پہ۔ ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں تو ایک سمجھانے کے لیے نا کہ اتنا ایزی نہیں ہے۔ اگر اتنا ایزی ہوتا نا مسائل کا علم تو لوگ وراثت کے مسئلوں میں مفتیوں سے نہ پوچھتے کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹے کو کتنا ملے گا، حالانکہ بیٹے کو جتنا ملے گا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں یار یہ سمجھ میں کیا کرے یار، کتنا آسان لکھا ہوا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا ملے گا۔ آپ کو میں بتاؤں جب کورٹ میں عدالت میں وراثت کے مسئلہ جاتا ہے نا، کورٹ دینی مدرسوں سے رابطہ کرتی ہے عدالت، ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں صبح و شام مسائل۔ کورٹ یہ کہتی ہے بھائی دارالعلوم کورنگی سے، جامعۃ الرشید سے، بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے کر آؤ۔ اس کا مطلب جج کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تو پڑھا لکھا ہے نا، وہ بھی احتیاطاً اس پر کہ بھائی میں کہیں گڑبڑ نہ کر دوں، تو مفتیوں سے فتویٰ لے آؤ، میں اسی پہ کیا کر دوں گا، فیصلہ سنا دوں گا۔ تو ایک پڑھا لکھا جج وہ ترجمہ دیکھ کے فیصلہ کر لینا، وہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے بھائی اس میں کون کون سی شرطیں لگی ہوئی ہیں، کیا کیا کنڈیشن ہے، اس میں مجھ سے مسٹیک ہو سکتی ہے۔ تو قرآن میں یہ جو علم ہے حلال و حرام کا، مسائل کا علم، یہ آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے آسان۔ اور اہم ترین بات یہ کہ یہ جو عام طور پہ لوگ آیت پڑھتے ہیں نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اکثر لوگ علماء سے بدگمان کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگاؤ، جس کو یہ والی آیت کا مطلب نہ آتا ہو وہ باقی آیتوں کا مطلب کہاں بتائے گا؟ اس آیت میں اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو نصیحت کے لیے تو آسان ہے، مسائل کے لیے قرآن نے کہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔